السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، ہفتہ واری درس حدیث میں گزشتہ اتوار زبان کے متعلق احادیث کا ترجمہ ہوا۔ آج بھی انشاءاللہ اسی عنوان کے تحت احادیث کا ترجمہ ہوگا۔ زبان انسانی جسم میں وہ عضو ہے جس کے بارے میں سب سے زیادہ تاکید فرمائی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے زبان کے تعلق سے احادیث بھی بہت زیادہ ہیں، کثیر ہیں۔ آج کی پہلی روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اصبح ابن آدم، جب ابن آدم صبح کرتا ہے، فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تو جسم کے سارے اعضاء زبان سے فریاد کرتے ہیں، زبان سے درخواست کرتے ہیں اور کہتے ہیں اتق اللہ، اللہ سے ڈرتی رہنا۔ انسانی جسم کا ہر عضو ہر صبح زبان سے کہتا ہے اللہ سے ڈرتی رہنا۔ کیوں؟ فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا، اگر تو صحیح رہی، درست رہی تو ہم بھی صحیح رہیں گے۔ وَإِنْ اِعْوَجَجْتَ اِعْوَجَجْنَا، اور اگر تو غلط ہو گئی، بہک گئی تو پھر ہم بھی بہک جائیں گے، غلط ہو جائیں گے۔ حالانکہ قصور زبان کا ہوگا، سزا دیگر اعضاء کو بھگتنی پڑے گی۔ تو ایک آدمی اگر زبان کا غلط استعمال کر کے برا ہوتا ہے تو خالی اس کی زبان بری نہیں ہوتی، اس کا پورا جسم برا سمجھا جاتا ہے، پورا شخص۔ ہم کسی کے بھی بارے میں کہتے ہیں تو یوں کہتے ہیں وہ شخص اچھا نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولی ہے صرف زبان، اور ہم کہہ رہے ہیں پورا شخص اچھا نہیں ہے۔ تو وہی چیز ہے، ایک عضو نے غلطی کی اور سارے اعضاء بدنام ہو گئے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جسم کا ہر عضو زبان سے ہر صبح فریاد کرتا ہے اللہ سے ڈرتی رہنا، کچھ غلط نہ بولنا، کیونکہ اگر تو صحیح رہی تو ہم سب صحیح ہیں، اور اگر تو بگڑ گئی تو ہم سب خراب ہو گئے۔ اس کے بعد کی روایت، راوی ہیں حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما اخوف ما تخاف علی، سب سے زیادہ آپ کو کس چیز کا خوف ہے ہمارے سلسلے میں، ہمارے جسم میں آپ سب سے زیادہ کس چیز سے خوف رکھتے ہیں کہ اگر وہ غلط ہو گیا تو ہم پھر بہت غلط ہو جائیں گے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخذ بلسان نفسہ، اپنی زبان پکڑی اور فرمایا ھذا، یہ چیز ہے، اس کا مجھے بڑا ڈر اور خوف ہے کہ اگر اس کا استعمال غلط کرو گے تو پھر یہ سیدھے جہنم میں لے جا کے گرا دے گی۔ تو یہ زبان کے تعلق سے اتنی نصیحتیں اور اتنی تاکید فرما رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کذب العبد، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، تباعد عنہ الملک، فرشتے، رحمت کے فرشتے اس سے دور بھاگ جاتے ہیں، میلن، ایک میل کی دوری تک۔ کیوں؟ من نتنی ما جاء بہ، اس بدبو کی وجہ سے جو اس کے منہ سے آتی ہے۔
تو جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو آتی ہے جو ہمیں محسوس نہیں ہوتی، رحمت کے فرشتے محسوس کرتے ہیں اور وہ 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ اندازہ لگائیے اگر کوئی بندہ ہمیشہ جھوٹ بولنے کا عادی ہو تو فرشتوں کی نظر میں وہ کتنا بدبودار ہے، اور رحمت کے فرشتے اس سے کتنا دور بھاگتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں سچ بولیں، جھوٹ سے اپنی زبان کو بچائیں۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت سفیان بن اسد حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یقول فرماتے ہیں کبرت خیانتن، بہت بڑی خیانت ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے یہ، کیا ان تحدث اخاک حدیثا هو لك به مصدق، کہ تم اپنے بھائی کو کوئی بھی بات بول رہے ہو اور وہ تمہیں سچا سمجھ رہا ہے، وانت به کاذب، حالانکہ تم اسے جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ بہت بڑی خیانت ہے اللہ کے پاس، بہت بڑا گناہ ہے کہ ایک آدمی جب جھوٹ بولتا ہے تو وہ یہ کہے کہ تھوڑی بولتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں، وہ تو پوری کوشش کرتا ہے اس بات کی کہ سامنے والا اس کو سچ سمجھ جائے، اور سامنے والا بھولا ہے بیچارہ، آپ پر بے انتہا بھروسہ کیا ہوا ہے، وہ سچ سمجھ رہا ہے اور آپ اسے جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے بہت بڑی خیانت ہے۔ دنیا میں اسے مکاری اور عیاری، اس مکاری اور عیاری کو اپنے لیے بڑا بہتر سمجھتا ہے آدمی، کہ جھوٹ بول کے ادھر کا ادھر گھما کے اس کو بیوقوف بنا کے آگے بڑھا دیا۔ وہ بیچارہ اس پر تو غور کرنا تھا، وہ بیچارہ کتنا تیرے اوپر بھروسہ رکھتا ہے کہ تیری بات کو سنا اور یقین کر کے نکل گیا وہ، یعنی وہ اس کا بھولا پن ہے اور تیرا شیطان پن ہے کہ تو نے کتنا بڑا شیطانی کام کیا اس کے ساتھ کہ وہ بیچارہ سچ سمجھتا رہا اور تو اس کو جھوٹ بولتا رہا، چاہے وہ پوری کی پوری اتنی لمبی بات ہو یا 1-2 لفظ ہی کیوں نہ ہو۔ عام طور پہ آدمی بیٹھا ہوا ہے، کوئی چیز بیچ رہا ہے، فروخت کر رہا ہے، سامنے والے نے پوچھا کیا بھائی یہ چیز میں لوں، یہ چیز بہتر ہے، اچھی ہے، تازی ہے، فریش ہے، جی ہاں بالکل، وہ آدمی لے لیا اس کی زبان پہ، حالانکہ وہ چیز تازی نہیں تھی، وہ باسی تھی، بس کافی ہے یہ آدمی کے خائن ہونے کے لیے، دھوکے باز ہونے کے لیے۔ تو چاہے وہ چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، آدمی آپ پر بھروسہ کر رہا ہے تو اس کے بھروسے پہ پورا اتریے، اگر اس کے لائق نہیں ہے تو بول دیجیے، ایسے بھی ہوتے ہیں الحمدللہ، بول دیتے ہیں آپ مت لیجیے، آپ کے حساب سے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، وہ دوسرے لے رہے ہیں، لینے دیجیے، تو آدمی سامنے والے کو روک دیتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا، جو سچ ہے وہ بتا دیتا ہے۔ تو یہ چیز ہونی چاہیے آدمی کے اندر۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بدترین خیانت ہے کہ تمہارا بھائی تم کو سچا سمجھ رہا ہے اور تم اس کو جھوٹ بولتے جا رہے ہو۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد کی روایت، راوی ہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے ہیں ان العبد اذا لعن شیئا، کہ جب بندہ کسی پہ بھی لعنت بھیجتا ہے، لعنت تباہ ہو جائے، غارت ہو جائے، اور بھی اس طرح کے جو بھی الفاظ بد دعا کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہی لعنت ہے جو بد دعا ہے، تو جب بھی کوئی بندہ کسی اور بندے پہ لعنت بھیجتا ہے، صعیدت اللعنت الی السماء، تو یہ اللہ کا اصول ہے کہ وہ لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے، فتغلق ابواب السماء، آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، لعنت کا دخول آسمانوں میں نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، ثم تہبط الی الارض، پھر وہ لعنت زمین کی طرف واپس لوٹتی ہے، ثم تأخذ یمینا وشمالا، وہ دائیں اور بائیں طرف گھومتی ہے، جاتی ہے، فَإِذَا لَمْ تَجِدْ مَسَاغًا رَجَعَتْ إِلَى الَّذِي لُعِنَ فَإِنْ كَانَ لِذَلِكَ، جس شخص پہ لعنت بھیجی گئی ہے اگر واقعتاً وہ ہے لعنت کا مستحق، وہ اتنا غلط کام کیا، وہ اتنا برا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، تو لعنت اس پہ پڑ جاتی ہے، وَإِلَّا رَجَعَتْ إِلَىٰ قَائِلِهَا، اور اگر وہ بندہ لعنت کا مستحق نہیں تھا تو جو لعنت بھیجنے والا ہے اس کے اوپر پڑ جاتی ہے، یعنی وہ دوسرے کو بولا تو تباہ ہو جائے، وہ خود تباہ ہو جاتا ہے بولنے والا، دوسرے کو بولا کہ تو غارت ہو جائے تو وہ خود غارت ہو جاتا ہے۔ تو جب بندہ کسی پہ لعنت بھیجتا ہے تو سامنے والا اگر ہے اس کا اہل، اور ہماری نظر میں اہل ہے یا نہیں ہے یہ نہیں ہے اصل، اللہ کی نظر میں وہ ہے یا نہیں ہے برا،
اس وقت دنیا کا یہ عالم ہے، ہر کوئی اپنے کو ہی اچھا بولتا ہے، دوسرا ہر ایک برا ہے. تو اگر انسانوں کی نظر سے دیکھا جائے تو کوئی اچھا نہیں ہے دنیا میں اس وقت، لیکن اللہ کی نظر سے دیکھا جائے تو اللہ کی انصاف کی نظر ہے، جو اچھا ہے وہ اچھا ہے، جو برا ہے وہ برا ہے. تو اسی لیے ہمیں نہیں معلوم ہم جس پہ لعنت بھیج رہے ہیں وہ اس کا مستحق ہے بھی یا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم غلط ہوں، اور اگر خدا نہ خواستہ غلط ہوں تو وہ لعنت اپنے اوپر ہی پڑنے والی ہے، وہ بد دعا ہمارے ہی اوپر آنے والی ہے، اور جو ہم اس کو کہہ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. اس کے بعد کی روایت، راوی ہیں حضرت ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یبلغنی احد من اصحابی عن احد شیئا، کہ میرے پاس کوئی بھی میرے صحابہ کے بارے میں باتیں لے کر نہ آئے، ہاں وہی بات لے کر آئے جس کی اس کو ضرورت ہے. وہ بیچارہ پریشان حال ہے، اس کی بات مجھ کو پہنچاؤ تاکہ میں اس کی پریشانی دور کروں. وہ بیمار ہے، اس کی بات مجھ کو پہنچاؤ تاکہ میں اس کی عیادت کروں. تو کوئی مصیبت کا شکار ہے تو بے شک میرے تک اس کی بات پہنچاؤ تاکہ میں اس کی مصیبت دور کروں. لیکن دوسری طرح کی باتیں، غیبت، چغلی، وہ ایسا ہے اور ویسا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. ایسی کوئی بات میرے کانوں تک نہ پہنچنے پائے میرے صحابہ کے بارے میں. کیوں؟ فإنی احب ان اخرج الیکم، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جب تمہارے سامنے آؤں وَأَنَا سَلِيمُ الصَّدْرِ، میرا سینہ بالکل صاف ہو تمہارے تعلق سے. یہ بڑی پیاری بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. آج ہمارا حال یہ ہے، ہر کوئی دوسرے کے بارے میں بھرا پڑا ہے لے کے ایک دم، وہ ایسا ہے ویسا ہے. اور ہمارا حال یہ بڑا مزہ آتا ہے سننے میں، وہ نہیں بھی سناتا ہے تو ہم کوریدتے ہیں، کیا بھائی کیسا ہے وہ، کل بتا رہے تھے آپ. اب بس جب کھل گیا دروازہ تو کھلا رہ گیا. خوب سنتے ہیں بیٹھ کے، خوب مزہ آتا ہے. وہ سنتے سنتے ہوتا یہ ہے، حالانکہ اس کے اندر وہ چیزیں ہیں ہی نہیں، یہ آدمی اس سے اس کی بنتی نہیں ہے تو بولتے جا رہا ہے الٹی سیدھی باتیں. تو نتیجہ یہ ہے کہ اب جب ہمارا اس سے سامنا ہوتا ہے تو فوراً ہمارے ذہن میں شیطان ڈالتا ہے یہ وہی ہے دنیا کا سب سے برا انسان جس کے بارے میں فلاں یہ بول رہا تھا. تو نتیجہ یہ ہے کہ ہم ہر ایک کے بارے میں سنتے رہیں گے تو ہر ایک کے بارے میں ہمارے دل و دماغ میں بدگمانیاں، اور ایسا دل غلیظ دل کہلاتا ہے، نجاستوں والا دل، جس میں اس کے بارے میں اس کے بارے میں اس کے بارے میں بھرا پڑا ہے خالی، یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، اور اپنا نہیں دیکھ رہے ہم کیسے ہیں. تو یہ جو دروازہ کھلتا ہے یہ دوسروں کے آگ لگانے سے، یہاں وہاں سے آ کے بولنے سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ ہی بند کر دیا. کوئی نہ آئے میرے پاس کسی کے بارے میں کوئی بات لے کر، مصیبتوں والی باتیں ہیں، پریشانیوں والی ہیں، وہ لے کر آئیں. یہ جو باتیں ہیں غیبت چغلی والی، یہ بالکل نہیں. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے کی پہلی شرط تھی غیبت نہیں، چغلی نہیں، جھوٹ نہیں. جو صاف صحیح بات ہے وہ بات کرنا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر. ہم بھی اپنا اگر یہ مزاج بنا لیں تو کسی کے بارے میں کوئی سننا نہیں ہے. اگر ہم سننے کا مزاج بنائیں تو لوگ سنائیں گے. ہم مزاج ہی بدل دیں اپنا. جیسے ہی کوئی سنانا شروع کرے مسکرا کے بول دیں بھائی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، بندہ ویسا نہیں ہے، بات ختم کر دیں، پھر آئندہ وہ سنانا ہی چھوڑ دے گا. اس کے بعد ہم اپنی کیفیت دیکھیں، ہمارا دل اور ہمارا سینہ بالکل لوگوں کے تعلق سے صاف رہے گا. بہترین زندگی کہ سینہ اور دل آدمی کا صاف ہو. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں فرمایا اذ جاء ربہ بقلب سلیم، وہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہوتے تھے صحیح سالم دل لے کر، صاف ستھرا دل لے کر، اور ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی. اور جب غلاظتوں والا دل لے کے رب کے پاس جائیں گے پھر دعائیں قبول ہونے میں آڑ بنے گا وہ. اس کے بعد کی روایت ہے، راوی ہیں حضرت خالد بن معدان، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عیر اخاہ بذنب، جو آدمی اپنے کسی بھائی کو کسی گناہ پہ عار دلایا، جو گناہ بندہ چھوڑ چکا ہے پھر بھی عار دلا رہے، ارے تم تو وہی تھے وہ فلاں کام کر کے بیٹھے تھے، بہت بری بات ہے یہ، عار دلا دیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے لم یمت حتی یعملہ، اب یہ عار دلانے والا مر نہیں سکتا جب تک خود وہ کام نہ کر لے. یہ اللہ کی سزا ہے اس دنیا میں کہ کسی آدمی سے کوئی گناہ ہو گیا، غلطی تھی،
وہ اللہ کی طرف رجوع ہوا, اللہ معاف کر دیا, اور اللہ نے ایسا معاف کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والے کا گناہ ایسے معاف ہوتا ہے جیسے کیا ہی نہیں تھا, بالکل صاف ہو جاتا ہے نامہ اعمال سے. اور ہم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو ایسا تھا, تو ایسا تھا, تو یہ گناہ کرتا تھا, تو اس سے یہ غلطی ہوئی تھی. تو اللہ اتنے ناراض ہوتے ہیں کہ میں جب معاف کر دیا تو کون ہوتا ہے آر دلانے والا, اب تجھے گرفتار کروں گا اس میں. لہذا اس بندے کو اللہ اس گناہ میں مبتلا کرتے ہیں, تب جا کے اس کی موت آتی ہے. اسی لیے کسی کو آر نہیں دلانا چاہیے. کتنی پیاری ہمارے لیے مثال ہے قرآن میں سورہ یوسف. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں نے کیا کیا نہیں کیا. اس کم عمری میں کنویں میں پھینک دیا, پھر اس کے بعد جو زندگی گزاری یوسف علیہ السلام نے سب اسی وجہ سے تھی. نہ بھائی لے جا کے پھینکتے, نہ اتنی پریشانیاں آتی. لیکن جب بھائیوں سے ملاقات ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا جب مصر کے بادشاہ بن گئے تھے؟ نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی, یہ کمبخت شیطان بیچ میں آیا تھا میرے اور میرے بھائیوں کے دشمنی ڈالنے کے لیے, ورنہ ہم تو بھائی بھائی ہیں, ہم ایک خون ہیں. کتنی پیاری بات انہوں نے فرمائی. کوئی آر نہیں دلایا کہ تم ہی تھے مجھے کنویں میں پھینکے تھے, تمہاری وجہ سے یہ ہوا, بالکل نہیں, آر دلایا ہی نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور ایک ایک دشمن کو معاف کیا, کسی دشمن کو اس کا گناہ یاد نہیں دلایا کہ تم ہی تھے, تم نے میرے ساتھ یہ کیا تھا, میرے ایمان لانے والوں کے ساتھ یہ کیا تھا, لیکن پھر میں معاف کرتا ہوں, ایسا بھی کہہ سکتے تھے. لیکن نہیں, گناہ کو یاد ہی نہیں دلایا, بات ختم, چھوڑو, جو ہو گیا سو ہو گیا, اللہ کے اوپر چھوڑ دو. تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیاری بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو اپنے بھائی کو کسی گناہ پہ آر دلائے گا, جب تک وہ خود گناہ نہ کر لے گا اس کی موت نہیں آ سکتی. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. آج کی آخری حدیث روایت ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے. فرماتے ہیں کہ دخلت علی رسول اللہ, میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوا, آپ کی خدمت میں حاضر ہوا, اور میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی, مجھے کچھ وصیت فرمائیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوصیک بتقوی اللہ, میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں تقوی کی, اللہ سے ڈرتے رہنا. فإنہ ازین لامرک کلہ, اس لیے کہ تقوی تمہارے سارے کاموں کو مزین کر دے گا, سجا دے گا, خوبصورت بنا دے گا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں زدنی, اور نصیحت فرمائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بتلاوت القرآن, کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو. فإنہ ذکر لک فی السماء, اس لیے کہ تمہارا ذکر آسمانوں میں ہوگا. ونور لک فی الارض, اور یہ تلاوت زمین میں تمہارے لیے نور اور روشنی بن جائے گی. جتنا موقع ملے قرآن پڑھتے رہو. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا زدنی, اور نصیحت فرمائیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بطول الصمت, جتنا ہو سکے خاموش رہا کرو, بلا ضرورت نہ بولو. فإنہ مطردۃ للشیطان, اس سے شیطان کو مار پڑتی ہے. تم جب زبان کھولو گے تو اس کو موقع ملے گا جھوٹ بلوانے کا, غیبت کرنے کا. بند کر دو گے اس کے منہ پہ تماچا پڑ جائے گا وہ. تو اسی لیے جتنا ہو سکے زبان کو بند رکھو, شیطان کے لیے یہ کوڑا ہے. وعون لک علی امر دینک, اور تمہارے دین کے سارے کاموں میں تمہارا مددگار ہے. زبان کو زیادہ بند رکھنا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زدنی, اور نصیحت فرمائیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاک وکثرت الضحک, زیادہ کھلکھلا کے نہ ہنسو. فإنہ یمیت القلب, یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے. وَيَذْهَبُ بِنُورِ الْوَجْهِ, چہرے کی نورانیت ختم کر دیتا ہے, جس کو کہتے ہیں ٹھٹھا مار کے ہنسنا زور سے, آواز سے. یہ زیادہ کبھی کبھی کوئی بات نہیں, زیادہ اس کی عادت بنا لینا یہ بہتر نہیں ہے. اس سے آدمی کا نیچا پن ظاہر ہوتا ہے. ہاں مسکرانا وہ تو سنت ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں مسکرایا کرتے تھے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا زدنی, اور نصیحت فرمائیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل الحق, حق بات کہنا. وَإِن كَانَ مُرًّا, اگرچہ کڑوی لگے. اخیر میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا زدنی, مجھے اور نصیحت فرمائیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تخف فی اللہ لومۃ لائم, اللہ کی بات کہنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے مت ڈرنا. یعنی تمہیں یہ ڈر نہ ہو کہ میں یہ بات کہوں گا وہ فلاں کیا کہے گا, وہ فلاں کیا سوچے گا. نہیں, جو اللہ کی حق بات ہے وہ کہہ دو, چاہے سامنے والا کچھ بھی کہے اس کی پرواہ نہ ہو.
یہ بڑی پیاری نصیحتیں ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے تعلق سے، اور بھی حدیثیں ہیں ابھی زبان کے تعلق سے، انشاءاللہ آئندہ اتوار ترجمہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، زبان کے غلط استعمال سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہر طرح کے خیر کا اور عافیت کا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔